بہت ساری عورتیں لکھتی ہیں کہ مرد باہر کے معاشرے میں جماعتی کاموں میں لوگوں کے سامنے تو بہت شریف کہلاتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان جیسا نیک کوئی شخص نہیں، خوش اخلاق کوئی نہیں ایسا، اعلیٰ اخلاق کا مالک کوئی نہیں، لیکن گھر میں انہوں نے ایک مصیبت ڈالی ہوتی ہے، مشکل میں مبتلا کیا ہوتا ہے ہم سب گھر والوں کو۔ وہ بیویوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے، بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے، غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ عورتوں سے نیک سلوک کرو، اور اس بات کی وضاحت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس طرح فرمائی کہ اگر تم گھر میں نیک سلوک نہیں کر رہے تو باہر تم نے کیا نیکی کرنی ہے؟ تمہاری یہ نیکیاں کسی کام کی نہیں ہیں، اور اس کا معیار ہی یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے نیک سلوک کرو گے تو پھر ہی یہ سمجھا جائے گا کہ تم حقیقت میں نیک اور اعلیٰ اخلاق کے مالک ہو، نہ صرف یہ کہ دنیا کو دکھاوے کے لیے باہر جا کر بعض نیکیاں کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اپنے اہل کے ساتھ عمدہ سلوک ہو، بیوی کے ساتھ جس کا عمدہ چال چلن اور معاشرت اچھی نہیں، وہ نیک کہاں؟ دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی تب کر سکتا ہے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ عمدہ سلوک کرتا ہو اور عمدہ معاشرت رکھتا ہو، نہ یہ کہ ہر ادنیٰ بات پر زد و کوب کرے۔ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ بیویوں سے خامد کا ایسا تعلق ہو جیسے دو سچے اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ معیار جو اسلام قائم کرتا ہے۔ اب دیکھیں کیسی خوبصورت تعلیم ہے جو اسلام نے دی ہے کہ میاں بیوی دو سچے دوستوں کی طرح رہیں، تب ایک دوسرے کے برابر کے حقوق ادا کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا تعالیٰ سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورتیں ہوتی ہیں، بس عورت ہی ہے جو گواہ ہے۔ اگر انہی سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ سے صلح ہو؟ اگر بیویوں سے تعلقات اچھے نہیں تو خدا تعالیٰ سے صلح کا بھی کوئی امکان نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرنا اور اس کی بندگی کا اظہار کرنا، یہ سب باتیں پھر غلط ہو جاتی ہیں اگر گھریلو تعلقات میں فتنہ اور فساد ہے۔ بس آپ نے تو یہ فرمایا کہ عورتوں کا یہ حق تمہیں دینا پڑے گا کہ ان سے حسن سلوک کرو، تب اللہ تعالیٰ کی نظر میں تم بہتر سمجھ جاؤ گے۔